الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ آج ہمارا 7واں سبق ہے الحاد کے بارے میں۔ ہم اصول و مبادیات رد الحاد کی کتاب پڑھا رہے ہیں۔ ہم تقریباً 6 درسوں میں 18 صفحے پڑھ چکے ہیں۔ ہم ہفتے میں 3 دن درس کرتے ہیں اور اس کے بعد 3 دن ذاتی اور مصروفیات میں اپنے وقت گزار رہے ہیں۔ کل کے درس میں ہم نے وضاحت کی، چند مقدمات پر ہم نے گفتگو کی۔ پہلے نمبر پر ہم نے وضاحت کی تھی کہ اسلام کی 3 بنیادی مقدمات ہیں جن کو نہ سمجھنے سے ایک انسان خدا بیزاری کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اس میں پہلا مقدمہ بیان ہوا کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے اور اس امتحان کی تکمیل کے لیے انسانوں کو آزادی سے نوازا گیا ہے۔ جب انسان کو آزادی ملتی ہے تو کچھ لوگوں نے آزادی کا غلط استعمال کیا، جس کی وجہ سے دنیا میں ظلم اور ستم پیدا ہوا۔ پہلا مقدمہ یہاں تک تھا۔ دوسرا مقدمہ ہے کہ اس دنیا میں ظالم اور مظلوم دونوں موجود ہے، تو ان کے لیے انصاف کہاں قائم ہوگا؟ تو ان کے لیے اللہ رب العزت نے ایک الگ عالم بنائی جہاں عدل اور انصاف کی تقاضے پوری کی جائیں گی۔ ہم ملحدین سے ایک سوال بھی اس ضمن میں کرتے ہیں کہ جو بھی بیج، جس چیز کی بھی بیج ہو نا، جب بیج بویا جاتا ہے تو اس کا نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ انسان یہاں پر اعمال کرتے ہیں نا، یہ عقلی دلائل ہے قیامت کے دن پر۔ انسان یہاں پر اعمال کرتے ہیں، اچھا یا برا، نیک اعمال یا بری اعمال، کفر یا اسلام، ایمان لانا یا نہ لانا، انسان ان کے درمیان رہتا ہے۔ تو ان کا بدلہ کہاں ملے گا؟ تو ان کا بدلہ ان کو قیامت کے دن میں ملے گا۔ یہ پہلا، یہ دوسرا مقدمہ تھا۔ تیسرا مقدمہ ہم نے بیان کیا، تیسرا مقدمہ ہم نے بیان کیا ہے کہ کائنات کے خالق کائنات نے تو زمان و مکان بنایا، لیکن اس زمان و مکان کے قوانین سے اللہ رب العزت ماورا ہے۔ اس کائنات کے قوانین مادے سے بنتے ہیں۔ اس کائنات کے قوانین اللہ رب العزت نے کائنات کے لیے بنائے ہیں۔ اب ملحدین کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے مادی وجود ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے وضاحت کی کہ اسلام انسان کو پابند بناتا ہے جبکہ الحاد انسان کو آزاد بناتا ہے، اس پر وضاحت ہم نے کر دی۔ اب ہم آتے ہیں اپنے آج کے سبق کی طرف کہ ملحدین کہتے ہیں کہ خدا کی وجود کا ثبوت دو۔ ہم کہتے ہیں کہ ملحدین، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں وضاحت کی ہے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا ہے تمام کائنات، کیا ہے تمام انسان خالق کے بغیر پیدا ہو چکے ہیں یا ان لوگوں نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے؟ تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ ہم ملحدین سے سوال کرتے ہیں نا کہ کیا اس سے ذائقے معلوم کرے؟ ہزاروں ذائقے انسان معلوم کرتا ہے، یہ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ منہ کا پانی میٹھا ہے اور کان کا پانی کڑوا کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے یہاں اگر کوئی حشرات اندر چلا جائے تو وہاں مر جائے۔ اب یہ قوانین فطرت نے کہاں سے سیکھے کو خود بخود بن گئی؟ ایک انسان، ہم ملحدین سے دوسرا سوال کر رہے ہیں، یار قوانین فطرت نے کہاں سے معلوم کر لیا کہ جب انسان دنیا میں آئے گا ان کے لیے رزق کی بندوبست کرنا ہے تو ماں کی چاتیوں سے دودھ نکالنا پڑے گا۔ ابھی وہی عورت جب اس کے بچے نہ ہونا، اس کی جو اولاد نہیں ہو چکی ہے تو اس کی چاتیوں میں دودھ نہیں ہوتا۔ یہ قوانین فطرت نے کہاں سے سیکھا ہے؟ کس یونیورسٹی میں سیکھے ہے اس نے؟ انسان دنیا میں آیا نہیں ہے لیکن ان کے لیے تمام لوازمات برابر ہو چکے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ اب ملحدین جو کہتے ہیں کہ اللہ کی وجود کا ثبوت دے دو، ہم ملحدین سے سوال کرتے ہیں کہ وجود، بات اللہ کی وجود کی نہیں ہے، بات آپ کی اور میری وجود کی ہے۔ آپ کہاں سے آئے ہو اور میں کہاں سے آیا ہوں؟ اس پر میں ایک مقدمہ رکھتا ہوں۔ وہ مقدمہ ہے کہ انسان کیا، انسان اس
اس کائنات کا اصلی باشندہ ہے یا نہیں ہے، لیکن اس پر سائنسی توجیحات ہم پیش کر رہے ہیں کہ انسان اس کائنات کا اصلی باشندہ نہیں ہے۔ ایک مشہور امریکی ڈاکٹر ایل سلور کے نام سے اس نے ایک کتاب لکھا ہے، اس میں اس نے وضاحت کی ہے کہ انسان اس کائنات کا اصلی باشندہ نہیں ہے۔ اس نے اس کتاب میں تقریباً بہت سی عقلی دلائل بیان کی ہے کہ انسان اس دنیا کا اصلی باشندہ نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں عقلی دلائل سے ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ انسان یہاں پر قید ہے۔ ہم تو اللہ رب العزت نے ہمیں تو پیدا کیا ہے، اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر جنت میں داخل کیا، جنت کے بعد ابھی ہمیں اس کو دنیا میں بھیجا ہے بطور امتحان۔ جو ڈاکٹر ایل سلور نے چند مقدمات بیان کی ہے ان میں چند آپ لوگوں کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد ہم کتاب پڑھیں گے۔ ڈاکٹر ایل سلور کہہ رہا ہے کہ زمین کی کشش ثقل اور انسان اور جہاں سے انسان آیا ہے اس جگہ کی کشش ثقل میں بہت زیادہ فرق ہے۔ جس سیارے سے وہ تو اللہ کو نہیں مانتا، نہ جنت مانتا ہے نا، لیکن سائنسدان ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس سیارے سے انسان آیا ہے وہاں کی کشش ثقل زمین سے بہت کم تھی، جس کی وجہ سے انسان کے لیے چلنا پھرنا بوجھ اٹھانا وغیرہ بہت آسان تھا۔ انسانوں کی اندر کمر کی درد کی شکایت گریویٹیشن کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اس نے پہلی جو عقلی سرگرمی بیان کی ہے، جو عقلی دلائل میں پہلا نمبر اس نے گریویٹیشن کو دیا ہے۔ دوسرے نمبر پر ڈاکٹر ایل سلور کہتا ہے کہ انسان میں جتنے بھی دائمی امراض پائے جاتے ہیں وہ باقی کسی بھی مخلوق میں نہیں ہے جو زمین پر بس رہے ہیں۔ ڈاکٹر ایل سلور کہہ رہا ہے کہ انسان میں دائمی امراض کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان اس کائنات کا اصلی باشندہ نہیں ہے۔ دائمی امراض صرف انسانوں میں ہے، باقی حیوانات میں نہیں ہوتے۔ یہ عقلی استدلالات سے ڈاکٹر ایل سلور جو جنت کو ماننے والا بھی نہیں ہے پھر بھی وہ مانتا ہے کہ ہم اس دنیا میں بطور مہمان ہے، ہم جب یہاں پر اچھے یا برے عمل کریں گے اس کا بدلہ ہمیں قیامت کے دن ملے گا۔ تیسرے نمبر پر وہ کہتا ہے کہ دھوپ کی جو سورج کی دھوپ ہے نا، انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ صرف انسانوں میں خصوصیات ہے کہ اس کی جلد میں طاقت نہیں ہے کہ سورج کی شعاعوں کو برداشت کر دے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی حیوانات ہیں نا وہ مہینوں تک دھوپ میں کڑے رہتے ہیں، اس کی جو اس کی جلد پر کوئی بھی اثر نہیں ہوتا۔ تیسرے نمبر پر اس نے وضاحت کی کہ انسان زیادہ دیر تک دھوپ میں بیٹھنا برداشت نہیں کر سکتا۔ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان اس کائنات کا اصلی باشندہ نہیں ہے۔ اسی طرح چوتھے نمبر پر وہ کہتا ہے کہ ہر انسان یہی محسوس کرتا ہے اور ہر وقت اس سے احساس رہتا ہے کہ اس کا گھر اس سیارے پر نہیں ہے۔ کبھی کبھی اس پر بلا وجہ ایسی اداسی طاری ہو جاتی ہے جیسے جیسے کسی پردیس میں رہنے والے پر ہوتی ہے، چاہے وہ بے شک اپنے گھر میں ہو۔ اور ایسی بہت سے ہمارے پاس بھی ایسی بار بار ہوتا ہے، انسان پر ایک اداسی آتی ہے۔ تو یہ ڈاکٹر ایل سلور کہتا ہے۔ اور جب ملحدین جو اللہ کو نہ ماننے والے ہیں نا، جب یہ بھی سوچنے لگتے ہیں تو پھر یہ بھی ماننے خدا کی وجود کا اقرار کرتے ہیں، لیکن پھر اس اپنا مائنڈ اور ذہن چینج کر دیتا ہے۔ ایک پروفیسر ہے، ایک سائنسدان ہے، اس کے بارے میں آتا ہے چیف فیکٹر کے نام سے، اسٹیفن ہاکنگ نے اس کا ایک واقعہ لکھا ہے۔ اس نے کہا کہ یار میری چھوٹی بچی تھی، وہ کھیل رہی تھی تو میرے نظر اس کی کان پر پڑی، تو میں نے کہا کہ یار یہ خود بہت ہو نہیں سکتا کہ ایک کان آٹومیٹکلی بن جائے۔ تو پھر میں نے اپنے مائنڈ چینج کی کہ یار ایسا ہو نہیں سکتا کہ خود بہت ہو جائے، اور اگر وہ خود بہت کی چکر سے نکلے نا تو پھر تو اللہ کا اقرار کریں گے، لیکن اللہ کو تو مانتے نہیں۔ اسی طرح پانچویں نمبر پر ڈاکٹر ایل سلور کہتا ہے کہ زمین پر رہنے والے تمام مخلوقات کا ٹیمپریچر آٹومیٹک طریقے سے ہر سیکنڈ کے بعد ریگولیٹ ہوتا رہتا ہے۔ اگر وہ سخت تیز دھوپ میں ہو تو اس کا جسم کی حرارت خود بہت ریگولیٹ ہو جائے گا، اور انسان کے جسم میں ایسا سسٹم نہیں ہے۔ انسان موسم بدلنے سے انسان پر ماحول کا اثرات ہوتا ہے، اور انسان موسمی بخار انسان کو لگتا ہے۔ موسمی بخار اور موسمی بیماریاں یہ صرف انسانوں میں پائے جاتے ہیں۔ چھٹے نمبر پر وہ کہتا ہے کہ انسان اس سیارے پر پائے جانے والے دوسرے جانداروں سے بہت مختلف ہے۔ دیکھیں ہم
دونوں پاور پر چلنے والے ہیں، ہم بولنے والے ہیں، ہم سمجھنے والے ہیں، ہمیں عقل عطا کیا گیا ہے۔ انسان تمام مخلوقات سے مختلف کیوں ہے؟ یہ جنت سے آیا ہے۔ ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ جنت میں بھیجے گا اور ہم انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ اسی طرح انسان کا ڈی این اے اور جینز یہ بھی دوسرے مخلوقات سے مختلف ہے۔ 7ویں نمبر پر وہ کہتا ہے کہ زمین کی اصلی رہائشی جو جانور ہے اپنے اعضاء حاصل کرنے کے لیے اسے اتنی مشکل نہیں پڑتی جتنا انسان۔ اب ہم جب رزق حاصل کرتے ہیں پہلے اس کو دھوتے ہیں، پھر اس کے بعد نرم کرتے ہیں، پھر پکاتے ہیں، ہاں بعد میں وہ ہمارے کھانے کے قابل ہو جائے گا۔ لیکن جتنے بھی مخلوقات ہیں انسان کے علاوہ وہ اپنے اعضاء کے لیے اتنی مشکل اس کو نہیں کرنے پڑتی۔ ہم انسان اپنے رزق کے لیے مسافری کرتے ہیں، پردیس میں جاتے ہیں، لیکن اور حیواناتوں کو اتنی تکالیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتے۔ وہ ڈاکٹر علیہ سلور کہتے ہیں کہ انسان کو اس زمین پر رہنے کے لیے نرم بستروں کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ زمین کی اصلی جو حیوانات باسی ہے نا اس کی ان کے لیے کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس چیز کی علامت ہے کہ انسان جس سیارے سے آیا ہے وہاں نرم اور نازک مزاج رکھنے والا تھا، اب یہاں کی نقل یہاں پر وہ اس کا نقل کر رہے ہیں۔ 9ویں نمبر پر وہ کہہ رہا ہے کہ انسان تمام حیوانات سے بالکل مختلف ہے، یہ ارتقاء کی وجہ سے پیدا نہیں ہوا ہے بلکہ اس کی تخلیق ہو چکی ہے۔ تو یہ تقریباً اسی طرح 10ویں نمبر پر وہ کہتا ہے کہ انسان ایک قیدی جیسا ہے، ایک قید کے طور پر یہاں آیا ہے، کیونکہ یہاں دنیا کی مثال ایک قید خانے کی ہے، تقریباً 71% پانی ہے اور 29% خشکی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا ایک قید خانہ ہے، اور حدیث مبارک میں بھی آتا ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا تو قید خانے کی مانند ہے مسلمانوں کے لیے، اس طور پر بیان کی ہے۔ اب ہم آتے ہیں ملحدین جو کہتے ہیں کہ خدا کی وجود، ملحدین کہتے ہیں کہ خدا کی وجود کا ثبوت دو۔ یہاں سے آپ نے عبارت شروع کرنا ہے، صفحہ نمبر 18 ہے جی، جزاک اللہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملحدین کہتے ہیں خدا جل جلالہ کے وجود کا ثبوت دو، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ سوال خدا کے وجود کو ثابت کرنے کا نہیں، بلکہ سوال یہ ہے کہ خدا کے بغیر اپنے وجود کو ثابت کر دیں۔ خدا کے وجود کا ثبوت یہ وسیع تر کائنات ہے، اس کی ہر چیز چیخ چیخ کر پکارتی ہے کہ مجھے ایک بہت ہی ماہر تخلیق کار نے تخلیق کیا ہے۔ موجودہ دور میں دو ہی عقیدے رائج ہیں، ایک تخلیقی اور دوسرا ارتقائی۔ سوال پیدا ہوتا ہے ملحدین کہتے ہیں کہ خدا کی وجود کا ثبوت دے دو، ہم کہتے ہیں کہ خدا کی وجود کی بات نہیں، میرے اور آپ کی وجود، آپ کہاں سے آئے ہو اور میں کہاں سے آیا ہوں۔ اس پر ہم نے 10-15 اس پر اعتراضات کیے ہیں۔ خدا کی وجود کا ثبوت ہے، وسیع تر کائنات ہے نا، اس کی ہر چیز چیخ چیخ کر پکارتی ہے کہ مجھے ایک ماہر تخلیقار نے تخلیق کیا ہے۔ موجودہ دور میں دو عقیدے ہیں، ایک تخلیقی اور ایک ارتقائی۔ تخلیقی تمام مذاہب کا نظریہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کی ہے، پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے اور یہ سلسلہ اس سے چل رہا ہے۔ ارتقاء کا نظریہ چارلس ڈارون نے پیش کیا، اور اب اے ملحدین نے مجبوری کی طور پر اس کو اختیار کر لیا ہے، کیونکہ ملحدین کے پاس اگر یہ تخلیق مانیں گے تو پھر تو خدا ماننا پڑے گا، اور ملحدین ارتقاء کی وجہ سے کیوں ملحدین ارتقاء کے پیچھے کیوں چل رہے ہیں؟ اس میں اس کی کچھ مجبوریاں ہیں۔ سب سے پہلی مجبوری، وہاں جس معاشرے سے الحاد نکلا ہے وہاں خود ساختہ عیسائیت موجود ہے۔ خود ساختہ عیسائیت میں ان لوگوں نے اللہ رب العزت کے ساتھ شریک بنائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، عیسائیوں کا بھی نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مادی جسم سے پاک ہے، لیکن ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے لیے بیٹا مانا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا ہے۔ اب عیسائیت پولس کی پیچھے جا رہے ہیں۔ پولس، اس کا اصلی نام ساول تھا، اے یہودی تھا، لیکن بعد میں اس نے آپ کو عیسائی ثابت کر دیا۔ پہلے یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو موحدین تھے، اس کے جو شاگرد ہیں جو اس پر ایمان لانے والے تھے، ان کو تکلیف دیتا تھا۔ جب اس نے دیکھ لیا تو پھر اس نے اپنے آپ کو وہاں عیسائی ظاہر کر دیا، اور پھر اس نے تبلیغ شروع کر دی۔ ابنیت کا عقیدہ، اسی طرح کفارے کا عقیدہ، اسی طرح جتنے بھی عیسائیوں کی عقائد ہے اے پولس نے ایجاد کی ہے۔ اس کا اصلی نام ساول تھا۔ تو ملحدین ارتقاء کے پیچھے اس لیے جا رہے ہیں کہ وہاں مذہب خود ساختہ ہے۔ جب اللہ رب العزت جسم سے پاک ہے تو اس نے اپنے لیے بیٹا کیسے مادی جسم والا بنایا ہے؟ رچرڈ ڈاکن مشہور ملحد ہے،
उसने किताब भी लिखा है द गॉड डिलीजन, कल के दर्स में मैंने भी वजाहत की। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसका जवाब भी शुरू किया है, 100 सफ़े मैंने लिखे हैं, और इंशाल्लाह ताला जब मैं थोड़ा सा इस फारिग हो जाऊं इसको इंशाल्लाह ताला मैं मुकम्मल करूंगा। तो रिचर्ड डाकन ने एक पादरी के साथ मुनाजरा किया। पादरी के साथ उसने जब गुफ्तगू शुरू की तो पादरी से रिचर्ड डाकन ने सवाल किया कि आपका क्या अकीदा है ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। तो पादरी ने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम नऊजुबिल्लाह अल्लाह का बेटा है। तो रिचर्ड डाकन ने उस पर दूसरा सवाल किया कि उसने अपने बेटे को क्यों सलीब चढ़ाया। हमारा ये नजरिया है, हम मुसलमान है, अहले सुन्नत वल जमात के साथ हमारा ताल्लुक है। हम कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमानों पर उठा लिया है और कुर्ब क़यामत में दोबारा आएगा। यह हमारा नजरिया है। ईसाईयत का यह नजरिया है कि यहूदियत ने इनको पहले फांसी किया, सलीब चढ़ाया, बाद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिंदा कर दिया और आसमान पर उठा लिया। तो रिचर्ड डाकन ने जब सवाल किया है कि इसने अपने बेटे को क्यों सलीब चढ़ने दिया, तो ईसाई ने कहा कि इंसान, बाइबल में आता है, किताब पैदाइश अहदनामा कदीम किताब पैदाइश में आता है कि जब हजरत हवा अलैहिस्सलाम ने उपल खाई उसकी वजह से इंसान गुनाहगार पैदा होता है, तो उस गुनाह की वजह से तमाम इंसानियत गुनाहगार है। उस गुनाह की कफारे के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब चढ़ा दिया। तो फिर रिचर्ड डाकन ने तीसरा सवाल कर दिया कि क्या कोई अपने बेटे को दूसरों की गुनाह के लिए कुर्बान करता है। उसका जवाब भी पादरी के पास नहीं था। फिर रिचर्ड डाकन ने पांचवा सवाल कर दिया कि क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत अक्ल रखता है या नहीं। तो पादरी ने कहा कि अल्लाह ताला अक्ल सलीम रखता है, अक्ल कामिल रखता है। तो फिर रिचर्ड डाकन ने सवाल किया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बेटे को सलीब चढ़ाने के बजाय कोई और तजुर्बा करते। तो इस पर पादरी लाजवाब हुआ, पादरी के पास कोई भी जवाब नहीं। मुल्हिदीन जब इर्तिका के पीछे जा रहे हैं मजबूरी की वजह से, वहां ईसाईयत खुद साख्ता मजहब है, लोगों ने बनाया है, उस दिन को लोगों ने बनाया है, और इंसान जो चीज भी बनाता है वो तमाम आलम के लिए और तमाम जमानों के लिए मुफीद नहीं रहता। एक हमारा इस्लाम है कि ये फित्री दिन है, फितरतल्लाह लती फतरन्नास अलैहा ला तब्दील लिखल्किल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें फित्री दिन में पैदा किया है। तो इसमें कोई भी एक भी अकीदा खिलाफ फितरत नहीं है। लेकिन ईसाईयत का जो अकीदा है ये खिलाफ फितरत है। खिलाफ फितरत अकीदे में इन लोगों ने, फिर इसकी वजह से तो लोग इर्तिका की पीछे जा रहे। जिस तरह मैंने चीफ विक्टर की वाकया आपको सुना दी कि जब उसने अपने बेटी के कान को देखा, बेटी के कान को देखा कि खुद बहुत हो नहीं सकता, तो उसने अपने माइंड को चेंज कर दिया। तो इर्तिका का नजरिया ये है कि इंसान का तख्लीक नहीं हुआ है, बल्कि मादा बिग बैंग की वजह से पैदा हुआ। फिर उस पर लाखों साल, अरबों साल इसी तरह गुजरता गया। फिर बाद में अभी दरियाब की जो समंदर है, जो बहर है ना, उसमें मखलूकात नमूदार होना शुरू हो। इसी तरह होते होते फिर बेनमांस बन गया, बेनमांस से फिर इंसान कन्वर्ट हुआ। तो हम मुल्हिदीन से सवाल कर रहे हैं, जब इंसान बेनमांस से कन्वर्ट हुआ, इंसानी शक्ल इख्तियार कर ली, अकल, शऊर, जबान, ये तमाम सिफात इसमें आई, इसके लिए 4 चीजों का होना जरूरी है। इसका स्पर्म कहां से आया? जब इंसान के पैदा होने के लिए औरत और मर्द का स्पर्म, मादा जिसे हम मनी कहते हैं, ये दरकार होता है। तो पहला इंसान बगैर स्पर्म के कैसे पैदा हुआ? साइंसी कवायद और साइंसी तजर्बात और साइंसी मुशाहदात के बगैर पहला इंसान क्यों पैदा हुआ? इसकी जवाब मुल्हिदीन के पास नहीं है। दूसरा सवाल हम कहते हैं, जब इंसान का शक्ल और सूरत नहीं था, जब इंसान कोई शक्ल और सूरत बनाता है, हम जब देखते हैं कि एक शक्ल और सूरत बन चुका है, तो उसके पीछे कोई जहन होता है। इसके पीछे वो जहन कौन था जिसने इंसान को एक शक्ल दी? अब ये कहते हैं कि मादा, स्पर्म ने शक्ल दी। मादा तो खुद बेजान है। जो स्पर्म है, जो मनी का नुत्फा कतरा है, वो खुद बेजान है। एक बेजान ऐसी तख्लीक कर सकता है? हो नहीं सकता। इसी तरह इसके लिए फाइल का होना जरूरी है। इसका फाइल कौन था? इसका जवाब भी नहीं। फिर चौथे नंबर पर, जब इंसान बेनमान से इंसान में कन्वर्ट हुआ, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद मुल्हिदीन को मालूम नहीं है। इसका मकसद तो इंसान
آپ کو اس کا مقصد تو اسلام آپ کو بتاتا ہے کہ انسان کی تخلیق ہو چکی ہے، اس کی مقصد زندگی بھی معلوم ہے، اس کا بنانے والا بھی موجود ہے، اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے کائنات بھی بنایا، تمام کائنات کو انسانوں کے لیے بنایا۔ خلقت الاشیاء لاجلک، حدیث قدسی میں آتا ہے خلقت الاشیاء لاجلک، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں نے تمام کائنات کو آپ لوگوں کے لیے پیدا کیا، وَخَلَقْتُكَ لِأَجْلِي، اور تم کو اپنے آپ کے لیے پیدا کیا۔ تو الحمدللہ تخلیقی نظریہ صحیح ہے، 100% درست ہے، اور ارتقائی نظریہ غلط ہے۔ تو ارتقاء پر تھوڑی سی گفتگو ہوئی، لیکن آنے والے وقتوں میں جب ہم ملحدین کے اعتراضات کے جوابات ہم دیں گے نا، تو 6 قسم کے اعتراضات ہوتے ہیں، اس میں ارتقاء پر بھی انشاءاللہ تعالی ہم گفتگو کریں گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، یہاں سے آپ عبارت شروع کر دیں، جزاک اللہ جی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ارتقائی مراحل سے گزرتے ہوئے جب زرافے کو اونچے درختوں سے پتے کھانے کی ضرورت پڑی تو اس کی گردن اونچی ہو گئی، جب اڑنے کی ضرورت پڑی تو جاندار کے پر نکل آئے اور وہ پرندوں میں تبدیل ہو گئے، تو پھر آج کے انسان کو ہوا میں اڑنے کے لیے لوہے کا جہاز بنانے کی کیوں ضرورت ہے؟ کیا یہ ممکن نہ تھا کہ وہ بھی پھدک پھدک کر اپنے پر نکال لیتا؟ اگر فطرت کی بات ہے تو آپ اپنے جسم کے بالوں کو دیکھیے کہ سر اور داڑھی کے بال اور زیر ناف بال کتنے تیزی سے بڑھتے ہیں، لیکن باقی جسم کے بال کیوں اتنی تیزی سے نہیں بڑھتے؟ یہ کیسی فطرت ہے؟ اب ہم آتے ہیں نا، یہ کہتے ہیں کہ ارتقاء کی وجہ سے، ہم کہتے ہیں کہ ارتقاء ضرورت کی وجہ سے ہوتا ہے یا خواہش کی وجہ سے؟ ہم اس سے سوال جب کرتے ہیں نا، ارتقاء جب ہوتا ہے خواہش کی وجہ سے یا ضرورت کی وجہ، یہ کہتے ہیں کہ ضرورت کی بنا پر ہوتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ بہت سی چیزوں کو ہمیں ضرورت ہے لیکن ہم نہیں کر سکتے۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اڑ جاؤں، میں کیوں نہیں اڑ سکتا؟ میرے پر کیوں نہیں آتے کہ میں بھی پرندوں جیسا اڑ سکوں؟ مجھے جاز بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے نظر کمزور ہے، عقاب کی نظر میرے سے تیز کیوں ہے؟ میرا نظر تیز کیوں نہیں ہو سکتا؟ اسی طرح بہت سی ایسی چیزیں، مچھر ارتقاء کی وجہ سے تو انسان سے مچھر بھی آگے جاتا ہے، اور انسان سے مچھر بھی اچھا مخلوق بنتا ہے، اور انسان سے تو مچھر بھی مفید معلوم ہوتا ہے اگر ارتقاء کو مان لیا جائے اور اس کے لیے خالق نہ مانا جائے۔ مثال کے طور پر مچھر 10 کروڑ سال سے یہاں پر موجود ہے، سائنسدانوں کا نظریہ ہے کہ مچھر 10 کروڑ سالوں سے یہاں پر موجود ہے، اور انسان 60 لاکھ سال یا 70 لاکھ سال پہلے انسان نہیں تھا، ابھی 60 لاکھ سال پہلے آپ آ چکے ہو۔ مچھر تو آپ سے زیادہ ارتقاء سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ دوسری بات، مچھر کے پاس 3 دل ہے، مچھر کے پاس 3 سائنسدان کہتے ہیں کہ مچھر کے پاس 3 دل ہے۔ یار ایک مچھر آپ سے اچھا ہے، ہمارے پاس ایک دل کیوں ہے؟ جب ایک ہمارے پاس ارتقاء ہم ضرورت رکھتے ہیں، کبھی ایک دل فیل ہو جاتا ہے، ایک دل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، تو دوسرے سے ہم کام چلا لیتے۔ ہم دوسرا دل کیوں نہیں بنا سکتے اپنے لیے؟ 1 2 3 ہمارے پاس اسپیئر میں بھی ہونا ضروری تھے، جس طرح ہم گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں نا، ہمارے پاس ایک ٹائر 2 اسپیئر ہوتے ہیں، یار ایسا نہ ہو کہ راستے میں ایک ٹائر کام کرنا چھوڑ دے، ہم اس کو بدل دیں گے۔ ہمارے پاس 1 2 دل ہونا کیوں نہیں ہے؟ ہم ارتقاء اور کیوں نہیں کر سکتے؟ اسی طرح تیسرے نمبر پر مچھر کے پاس 2 دماغ ہوتے ہیں، ہمارے پاس 1 دماغ کیوں ہے؟ ہم سے تو مچھر آگے جا رہا ہے یار۔ اگر آپ خالق سے انکار کرو گے نا تو آپ سے تو مچھر بھی اچھا ہے کہ مچھر کے پاس 3 دل موجود ہے اور آپ کے پاس 1 دل ہے، مچھر کے پاس 2 دماغ موجود ہے اور آپ کے پاس 1 ہے۔ تو بہت سے ایسے سوالات ہیں کہ ملحدین کے پاس اس کا کوئی بھی جواب نہیں ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں فطری دین میں پیدا کیا ہے۔ دنیا کے مذاہب عالم میں آپ دیکھ لینا، عیسائیت کی طرف، ہندومت کی طرف، یہودیت کی طرف، اس میں خلاف فطرت عقائد اور اعمال موجود ہیں۔ ہندومت کی طرف جب ہم آئیں گے نا، تو ہندومت میں انسان کی قربانی جائز ہے، ہندومت میں 4 عورتوں کے لیے 1 شوہر جائز ہے، 1 بیوی اور اس کی 4 شوہر، ابھی بھی رسم رواج وہاں چل رہا ہے۔ ہندومت میں خلاف فطرت کام ہو رہا ہے، جو حیوان ہے اس نے ان کو ماں بنایا ہے، اس کو عبادت کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہندومت میں خلاف عقل بات ہے، جب شوہر مرتا ہے تو اس کی بیوی کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ زندہ جل جاؤ، یہ خلاف فطرت کام ہے۔ بہت سے اسی طرح یہودیت میں بھی موجود ہے اور عیسائیت میں بھی موجود ہے، اور دنیا کی تمام مذاہب میں خلاف فطرت کام موجود ہے۔ یہ صرف اسلام کی حقانیت ہے کہ اسلام سچا دن ہے اور فطری دن ہے، اس میں ایک بھی ایسا عقیدہ نہیں ہے کہ یہ خلاف عقل ہو۔ ملحدین کہتے ہیں کہ یار بہت سے عقائد خلاف عقل ہے، اسلام کے بہت سے عقائد خلاف عقل ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اسلام کا ایک بھی عقیدہ خلاف عقل نہیں ہے،
بلکہ اکثر ماورائے عقل ہے. ماورائے عقل کسے کہتے ہیں اور خلاف عقل کسے کہتے ہیں؟ خلاف عقل اسے کہتے ہیں جس کا ناممکن ہونا، جس کے ناممکن ہونے پر ہمارے پاس دلیل عقلی موجود ہو. مثال کے طور پر ایک شخص آپ کو کہہ دے کہ یار ایسا مقام موجود ہے جہاں دن اور رات دونوں موجود ہے، تو آپ اسے کہو گی کہ یہ خلاف عقل ہے. ایک انسان آپ سے ایک عدد بتائے کہ عدد 4 بھی ہے اور 5 بھی ہے، تو آپ اسے کہو گی کہ یہ خلاف عقل ہے. عدد یا 4 ہوگا یا 5 ہوگا. ایک شخص آپ سے کہے کہ یار بارش بھی ہے اور نہیں بھی ہے، تو آپ اسے کہو گی کہ یار بارش ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ بارش ہو بھی یا نہ بھی ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ گرمی بھی ہو یا نہیں بھی ہو، سردی بھی ہو. یہ ہو نہیں سکتا کہ سردی بھی ہو اور گرمی بھی ہو. نہیں، یہ خلاف عقل اس سے کہتے ہیں کہ اس کی ناممکن ہونے پر ہمارے پاس دلیل عقلی موجود ہو. اسلام کا ایک بھی عقیدہ خلاف عقل نہیں. ایک کہتے ہیں کہ یار کیسے ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن جنت میں انسانوں کی انسان 130 فٹ 132 فٹ 130 فٹ کا انسان کا قد ہوگا. ایک خلاف عقل ہے. ہم کہتے ہیں کیوں خلاف عقل ہے؟ جب اللہ رب العزت 2 فٹ 3 فٹ 4 فٹ 5 فٹ 6 فٹ 7 فٹ انسان بنا سکتا ہے تو 130 اور 132 فٹ نہیں بنا سکتا. ایک کہتے ہیں کہ یہ خلاف عقل ہے کہ جنت میں ایک ایسی درخت ہوگی جس سے ایک سوار گھوڑے پر سوار 1000 سال تک اس کی گرد چکر لگا رہا ہے. یہ خلاف عقل ہے. ہم کہتے ہیں اس میں خلاف عقل کی کیا بات ہے؟ جب اللہ رب العزت ایک چھوٹی سی درخت، ایک چھوٹا درخت پیدا کر سکتا ہے تو بڑا درخت پیدا نہیں کر سکتا؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ بہت سے ایسے عقائد ہیں کہ ماورائے عقل ہے، لیکن ملحدین اسے خلاف عقل کہتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم اس پر مزید بھی گفتگو کریں گے. تو ابھی یہاں پر ہم انشاءاللہ تعالی درس کو ختم کر رہے ہیں. کل ہم پہلا باب پڑھیں گے رد الالحاد کے لیے اہم اور مفید اصول. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.